لیکن اس وقت آپ کو بتاؤں سورہ فاتحہ کا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے امام کے پیچھے، ایک جماعت ہماری کہتی ہے پڑھنا ہے، ان سے کہو کہاں پڑھنا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں لکھے گا، اگر تم میں کوئی ہے بتائے کہ کہاں پڑھنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا کہیں بھی نہیں کسی حدیث میں کہ کس جگہ پہ اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا موقوف کلام ہے، سمجھے؟ امام ترمذی نے کہا یتبعھا فی سکتات الامام، یقرؤھا فی سکتات الامام، امام کے سکتے میں، یعنی امام یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس طریقے پر امام سکتہ کرے۔ اور اگر امام سکتہ نہیں کرے تو سورہ فاتحہ واجب ہے، اور یہ موقوف ہے امام کے سکتات پر، لہذا امام پر سکتہ واجب ہے، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں۔ اگر کوئی امام سکتہ کرتا نہیں ہے، وہ اس طرح کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ فاتحہ کدھر پڑھو گے؟ سمجھے؟ ہماری زندگی گزر گئی، میں 20 سال 25 سال پہلے میں نے حج کیا، یہ چیز نہیں تھی حرمین میں، حیران تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ سلفیت شروع ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر امام کھڑا رہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ 3 مرتبہ پڑھو تب بھی امام کھڑا ہے، یعنی سکتا سکوتاً طویلاً، اس قسم کا سکتہ طویلہ خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کو لکھا لوگوں نے، یہ بدعت حضرت حذیفی کر رہا ہے، اور حضرت کی میں 20-25 سال پہلے تحفۃ الاخوان کتاب حضرت اقدس بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اس نے فرمایا کہ السکتۃ الطویلۃ لم یثبت فی حدیث صحیح ولا ضعیف، کسی بھی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے، صحیح تو اپنی جگہ پر، اس طرح سکتہ طویل۔ اس لیے کسی بھی اہل حدیث نے، کسی بھی غیر مقلد نے کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ تو لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن پڑھو کہیں، کس جگہ پر پڑھو اس کا ذکر نہیں ہو تو مجھ سے انعام لے لو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اب ہوگا استمعوا، جب سنو خاموش رہو، وانصتوا نہ سنو تب بھی خاموش رہو، استمعوا صلوات جہریہ میں اور انصتوا صلوات سریہ میں، استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، قرآن کے وقت میں بھی تمہیں خاموش ہونا، چاہے سنو یا نہ سنو۔ استمعوا کا تعلق سننے سے جہریہ سے، اور انصتوا کا تعلق صلوات سریہ سے۔ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، بولو وقت، اور وقت کون سا ہے؟ امام نے جب اللہ کا بھلا کر اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، تو اب پاپڑے نہیں بیچے گا، یہ وقت ہے پڑھنے کا، اس وقت خاموش رہو، چاہے سنو یا نہ سنو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ وہ جادو ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کو توڑ نہیں سکے گا۔ اس لیے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جب سنیں گے تو ہم، جب سنیں گے نہیں تو کیا؟ تو سننے کے وہ تو صلوات جہری میں استمی ہوئے، اور انصتو کا تعلق صلوات سریہ سے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا ملنگو؟ اور صحیح قول یہی ہے، قول صحیح بھی یہی ہے، آپ کو قرآن پڑھتے وقت جو وقت ہے اس وقت میں خاموش ہونا، وقت وہی ہے جب امام نے ہاتھ باندھا۔ تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میں منظور احمد والد محمد قوم شیخ اللہ کا حاجی جمعہ خان زرچین کی رہنے والا، یہ نہیں پڑھے گا، بلکہ اب قرآن پڑھے گا۔ آڑے سمجھ میں نہیں ہے؟
جی یہ مسئلہ بالکل. اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنوع العبادات وہ ملتی نہیں ہے، میں نے اس کا فوٹو کاپی کیا 1417 میں میرے پاس ہوگی وہ. حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ سب سے اس سلسلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے، اور جن کے پاس دوسروں کے پاس احادیث صحیح ہے لیکن وہ معلول ہے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ چلیں گے نہیں. سمجھے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم انسان وہ بھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموش، اس وقت کیا پڑھو گے؟ شاگرد نے وہ کہا کہ کیا کروں جب امام کے پیچھے ہوں تو میں کیا کروں، کہاں پڑھوں، امام پڑھ رہا ہے اس کو نہ سنوں. سمجھے بھائی؟ تو حضرت اقدس ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، بولو اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں. وہ دلی دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں. اس لیے اس وقت خاموش رہو، ترجمہ سوچتے رہو. یہ اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں اس کو پڑھو. اور امام ترمذی نے آگے کہا یتبع سکتات الامام، امام کے سختوں میں پڑھے گا. امام کہ الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. امام کہے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم. یتبع سکتات الامام. اب اس کا مطلب سورہ فاتح واجب ہے، اور سورہ فاتح واجب موقوف ہے کس پر؟ بولو سکتات پر. لہذا سکتات امام پر سکتہ ہر آیت پر ٹھہرنا واجب ہوگا، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بولو. اس لیے یہ جماعتیں حیران ہیں آج تک. سعودی والے، ہم نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے ہیں، 20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے. یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا ہے سلفیہ نے، جھوٹ بول 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 کر کے. آج امام اتنا طویل سکتہ کرتا ہے، خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ حدیث صحیح میں ہے نہ ضعیف میں، اتنا طویل سکتہ کرتا.